السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج 29 اگست 2025 جامعہ محمدیہ عمر کالونی کلو والا اسٹاف گجرانوالہ سے عثمان اسکالر، مسلمانان پاکستان سے ہم کلام ہے اور عالم اسلام سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ اس وقت اسلام اس قدر نازک حالت سے گزر رہا ہے کہ عالم کفر ہر لحاظ سے اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اپنے پورے کے پورے پر توڑ رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ ماننے والے، چاہنے والے اور دعوے دار ہر طرح سے مسلکی تقسیم تفریق میں اس طرح غرق ہے کہ مسجدیں الگ، امام اپنا اپنا، پیر اپنا اپنا۔ یہ تم مسلمان جنہیں دیکھ کے شرم آئے اور مسلمانوں کبھی تو خود بجلیاں تھیں، کبھی تو خود طوفان ہے، کبھی تو خود زلزلے ہیں۔ آج تم طوفانوں سے ڈر رہے ہو، آج تم زلزلوں سے ڈر رہے ہو۔ وہ کفر جو تمہارا نام سن کر دہل جاتا تھا، وہ کافروں کے حکمران جو تمہارے خلیفہ کا حق پڑھ کر دہل جایا کرتے تھے، آج تمہاری کوئی وقت اور اوقات نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اس بر صغیر میں اسلام آیا، پھر انگریز فرنگی نے 100 سال جب اس روئے زمین پر حکومت کی تو اس نے دیکھا کہ یہاں کی جامعہ 100% شرع خواندگی پیدا کر رہی ہے۔ یہاں کی جامعات سے فارغ ہو کر نہ صرف مسجد کے امام خطیب بلکہ ڈاکٹر، انجینئر، طبیب، کسان، سائنسدان سب کچھ بن رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تم سے تمہارا دین چھینا۔ تم کہو گے برصغیر میں تو اتنے بڑے مکتبہ فکر پیدا ہوئے انگریز دور میں۔ ہاں، یہی تو جتنے مفسر قرآن، جتنے مترجم قرآن، جتنے مسلک، جتنی جماعتیں، جتنے روحانی اور مسلک انگریز دور میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھے پیدا۔ اور وہی تسلسل اس
آج کا نوجوان مجبور ہے اپنے مسلک کی مسجد میں جا کے نماز ادا کرنے کے لیے. آج کا نوجوان مجبور ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تو علم ہی نہیں کہ یہ انگریز دور میں کیا سازش ہو. یہی وجہ ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو آج اس طرح مصروف کر دیا گیا ہے کہ کوئی مسلمان اس طرح کا تم پیدا ہی نہ کر سکے کہ جو عالم اسلام کو پھر سے سر بلند کر دے. سوشل میڈیا اور حقوق نسواں کی برباد اس طرح کر دی گئی ہے کہ یہ آغاز ہوا جنرل مشرف کے دور سے. میراتھن ریس سے لگوا کر عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا گیا. پھر پی ٹی آئی کا دور آیا. خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں فرنٹ پیج پر لائی گئی نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. پھر اب نون لیگ کا دوبارہ دور ہے. موٹر سائیکلوں پہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں سڑکوں پر. سرکاری دفتروں میں تمہیں ہر جگہ لڑکیاں نظر آ رہی ہیں. یہ وہ یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں کہ اسپین کی طرح کی ایک ایسی سازش فرنگیوں نے اپنے جانے کے بعد بھی پاکستان پر یلغار کر دی. اور اس وقت سوشل میڈیا پر پردہ نام کی کوئی چیز نہیں رہی. جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں رہی. ہر روز آپ کی ماں بہنیں بیٹیاں دیکھتی ہیں اور اسی طرح ہو رہی ہیں. تم سے تمہارا حیا، تم سے تمہاری عصمت، تم سے تمہاری حیا عصمت چھین لی گئی ہے. وہ باپ جو آج سے چند سال پہلے کہتا تھا کہ بس بیٹی میٹرک کر لیا گھر بیٹھ جا، کالج کی تعلیم ہم نہیں برداشت کر سکتے، کالج کے خرچے، کالج کا ماحول ہمیں قبول نہیں. وہ باپ اب خود کہتا ہے کہ بیٹی جا پولیس میں بھرتی ہو جا، یا سرکاری ملازم بن جا. یہ دور چل نکلا ہے اور تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے شیطان نے وہی کلیہ اپنایا ہے جس کلیے کے تحت تمہارے باپ آدم علیہ السلام اور تمہاری ماں حوا سے خطا کروائی. تاریخ عالم گواہ ہے جب بھی اسلام کو سخت نقصان پہنچا تو عورتوں کو ہتھیار بنایا گیا. اب پھر وہی سازش ہو رہی ہے. مسجدوں کو مسلکوں میں تقسیم کر کے ادھر ہمارے گھروں میں سوشل میڈیا کی بھرمار کر کے چند سال ہو گئے لڑکیاں بورڈ میں ٹاپ کیا کرتی تھی. اب وہ دور بھی گیا. اب پھر لڑکے ٹاپ کر رہے ہیں. لڑکیوں کی سوچ، لڑکیوں کی فکر، لڑکیوں کا طرز عمل بدل کے رکھ دیا گیا ہے. تمہارے گھروں کو برباد کر دیا گیا ہے. تمہارے گھروں کو برباد کر دیا گیا ہے. تمہارے گھر میں وہ ماں ہی اب نہیں رہے گی. تمہارے گھر میں وہ بیٹی ہی اب نہیں رہے گی. تمہارے گھر میں وہ بہن ہی اب نہیں رہے گی جو کسی اسلامی سورما کو پیدا کر سکے. اس لیے یہ الغار پاکستان پر مسلط کر دی گئی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے نظام تعلیم بدل دیا جائے. دینی دنیاوی تعلیم ختم کر دی جائے. ایک ہی تعلیم رکھی جائے. تمہارے پاکستان میں تعلیم کی کتنی تقسیمیں ہیں معلوم ہے نا؟
مجھ سے بہتر تم جانتے ہو۔ مدرسوں کی کتنی قسمیں ہیں، وفاق المدارس کی کتنی قسمیں ہیں، ہر طرف تقسیم تفریح، ہر طرف تقسیم تفریح۔ یہی تو وہ ہتھیار ہے جو فرنگی انگریز جاتے جاتے تمہارے اوپر مسلط کر دیا کہ یہ پاکستانی قوم کبھی بھی ایک نہ ہو سکے، نیک نہ ہو سکے، لیکن عثمان اسکالر ابھی زندہ ہے۔ اور فرنگیوں تو شیطان کے اعلی کار بن کر جتنی چاہے یلغار کر لو، عثمان اسکالر انشاءاللہ تعالی جمعیت انصار اللہ کے پلیٹ فارم سے میدان عمل میں نکل چکا ہے۔ جامعہ محمدیہ یہ مسجد انشاءاللہ اسلامی انقلاب کا مرکز بنے گی۔ ہم پھر اسی ریاست مدینہ کی طرز پر جس طرح میرے امام الانبیاء خاتم الانبیاء نے ریاست مدینہ قائم کی اور ایسی صحابہ کی جماعت تیار کی جسے قرآن نے حزب اللہ کا لقب دیا۔ ہم نے بھی حزب اللہ جماعت بنائی تھی، لیکن اس نام کو حزب اللہ نام کو اس قدر مشکوک قرار دے دیا گیا، اور وہ لبنان والی جمعیت حزب اللہ نے وہ کام کیے کہ یہ نام رکھنا مشکل ہو گیا، ناموں میں کچھ نہیں پڑا، کام اصل معنی ہے۔ تو ہم نے پھر قرآن ہی کا نام لے لیا۔ جب قرآن نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو من انصاری اللہ، من انصاری اللہ، تو ان حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ۔ میں بھی اب کہہ رہا ہوں قرآن کی زبان میں من انصاری اللہ، نحن انصار اللہ، جمعیت انصار اللہ، ایک اور خلافت اسلامیہ، ایک اور سلطنت عثمانیہ۔ انشاءاللہ ہم پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا کر کے دکھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ جامعہ محمدیہ اس کا مرکز بنے گی۔ تو لوگوں آؤ میرا ساتھ دو، میرے بال پر بن جاؤ، میرے دستبازو بن جاؤ، کیونکہ ہم نے خلق خدا کے لیے وہ کام کر دیا، ہم نے خلق خدا کے لیے وہ کام کر دیا، اپنے شب و روز کو خدا کے نام کر دیا۔ ایک دین جلانے آیا ہو، ایک سیف سجانے آیا ہو، جو سوئے ہیں اندھی گلیوں میں ان کو جگانے آیا ہو، تنے تنہا غم یارا لیے پھرتے ہیں ہم، تنے تنہا غم یارا لیے پھرتے ہیں ہم، ذرا انجا ہو حشمت کا کوئی شوق نہیں۔ تو آؤ پاکستان میں ایک اور اسلامی حکومت قائم کریں، عثمان اسکالر کا ساتھ دے کر آؤ میرا ساتھ دو، اس ملک میں مسلک سے بارہ بار ہو کر میں تمہیں مذہب کا پیغام دے رہا ہوں، کیونکہ جس وقت میرے نبی نے اسلام میں انقلاب برپا کیا تھا اس وقت تمہارا نام صرف کیا تھا؟ ہوا سماکم المسلمین۔ یہ نام اتنا اعلیٰ ہے، بدقسمتی یہ اس نام کے ساتھ ہم نے سب سے پہلے مقلد غیر مقلد کا جھگڑ پیدا کیا، پھر برصغیر میں اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، شیعہ کا جھگڑ پیدا کیا، اور پھر
خانقاہوں کا دور آیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، طرح طرح کے ورد وظیفے ذکر اذکار پیدا کر دیے گئے، جن کا وجود نہ میرے نبی سے ملتا ہے، نہ میرے نبی کے صحابہ سے ملتا ہے۔ اس قدر تقسیمیں، اس قدر تفریق پیدا کر دی۔ دیکھیں کچھ بھی نہیں بگڑا بھی، اٹھو اسکالر پاکستان کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو اسکالر پاکستان کے غریبوں کو جگا دو، سیاست کے فرعونوں کے در و دیوار ہلا دو۔ ہم جمع کریں گے اور در لگائیں گے، مسلک کو چھوڑ کر مذہب لائیں گے، ملا بنا ہوا ہے گفتار کا پیغمبر، ہم نہ آ رہے ہیں کردار کا پیغمبر، ہم ہیں حقیقت میں اللہ کے بندے، ہم ہیں حقیقت میں اللہ کے بندے، جمعیت انصار اللہ کے ہم ہیں نمائندے۔ انشاءاللہ الرحمن پاکستان میں اب اسلامی انقلاب آ کے رہے گا، انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا